Ezekiel chapter 18 اور اس کی 4th ورس میں پڑھوں گا, 5th ورس. کوئی پڑھے زور سے. ہاں جی 18 ورس جو ہے 4th چیپٹر 18 ورس نہیں 4th ورس. دیکھ سب جانیں میری ہیں, جیسی باپ کی جان ویسے ہی بیٹی کی بھی میری ہے, جو جان گناہ کرتی ہے وہی مرے گی. آمین. لکھا ہے کہ جیسی باپ کی جان ہے ویسے ہی بیٹے کی جان ہے, جو جان گناہ کرے گی وہی مرے گی. یعنی سزا کس کو ملے گی؟ جس نے گناہ کیا ہے. ٹھیک ہے. پھر آگے جا کے 18ویں 19ویں آیت میں کہتے ہیں کہ 20ویں آیت میں جو جان گناہ کرتی ہے وہی مرے گی. بیٹا باپ کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھائے گا اور نہ باپ بیٹے کے گناہ کا بوجھ. صادق کی صداقت اسی کے لیے اور شریر کی شرارت اسی کے لیے. اگر باپ راست باز ہے اس کی راست بازی سے بیٹے کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. بیٹا اگر قاتل نکل آتا ہے تو باپ کا کوئی قصور نہیں ہے, وہ بیٹے کی غلطی ہے. اگر باپ قاتل ہے اور بیٹا اس کا خدا میں چلنے والا نکل آتا ہے تو باپ کی کوئی غلطی نہیں ہے, بیٹے کی بھی کوئی وہ نہیں ہے. صادق تو خدا نے یہ حکم دیا ہے کہ باپ کا بوجھ بیٹا نہیں اٹھا سکتا اور بیٹے کا بوجھ باپ نہیں اٹھا سکتا. سو آپ کے ماں باپ آپ کے بہاف پہ ایمان نہیں لا سکتے کلام کے مطابق. کیوں؟ کیونکہ لکھے کہ جب آپ سنیں گے تب ایمان لائیں, اس سے پہلے ہم ایمان لا ہی نہیں سکتے. پھر اعمال کی کتاب میں اگر ہم جائیں, بک آف ایکٹس چیپٹر 8 اس کی 35ویں آیت سے میں پڑھوں گا. بک آف ایکٹس چیپٹر 8 ورس 35. فلپس نے اپنی زبان کھول کر اسی نوشتہ سے شروع کیا. یعنی بک آف آئزایہ وہ پڑھ رہے تھے اور یہ حبشی کھوجا وہاں پہ اس کو سنا رہا تھا, کلام فلپس سنا رہا تھا حبشی کو. اور لکھے کہ اسے یسوع کی کیا دی؟ خوشخبری دی. کیا دی؟ خوشخبری دی. جب ہم چھوٹے تھے ہمیں خوشخبری دی تھی؟ کسی نے نہیں دی تھی. یسوع کی خوشخبری دی. جیسے یسوع نے کہا کہ پہلے منادی کی جائے پھر ایمان لائیں. اور راہ میں چلتے چلتے جب وہ کسی پانی کی جگہ پر پہنچے تو کھوجا نے کہا کہ دیکھو پانی موجود ہے, اب مجھے کیا کرو؟ بپتسمہ لینے سے کون سی چیز روک رہی ہے؟ انہوں نے کہا کہ مینوں کیڑی چیز جڑی روک رہی ہے, میں چاہوں تو کیوں نہیں لے سکتا. اس نے کہا تجھے ایک چیز روک رہی ہے. وہ چیز کیا ہے؟ آگے لکھا ہے کہ اگر تو دل و جان سے ایمان لائے تو بپتسمہ لے سکتا ہے. ٹھیک ہے. بپتسمہ ایمان لانے کے بعد آتا ہے. بچپن میں جو ہمارے ساتھ ہوا وہ سمجھے کہ وہ مخصوصیت تھی. ہمارے ماں باپ نے ہمیں گھرانے میں, مسیحی گھرانے میں, کلیسیا میں پیش کیا کہ اس کو مخصوص کیا جائے کہ یہ خداوند کی تربیت, ہم اس کی تربیت خداوند کے نام میں کریں گے. وہ ایک بالکل ٹوٹلی ڈفرنٹ ہے. لیکن وہ بپتسمہ نہیں تھا, وہ مخصوصیت کہہ لیں یا وہ خدا کے گھر میں لانا اور پاک ٹھہرانا ہوتا ہے. بپتسمہ تبھی ہو سکتا ہے جب تو دل و جان سے مان لے. اب طریقے کے اوپر بات آتی ہے کہ بپتسمے کا طریقہ کیا ہے. میرے ساتھ دیکھیے رومیو کے خط میں اس کے 6 چیپٹر میں جائیں گے. اور اس کی 2 آیت سے پڑھیں گے. ہم جو گناہ کے اعتبار سے کیا ہوا؟ مر گئے, کیوں کر اس میں آئندہ کو زندگی گزاریں. کیا تم نہیں جانتے کہ ہم جتنوں نے مسیح یسوع میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا تو اس کی موت میں کیا ہوا؟ شامل ہونے کا بپتسمہ لیا. بس موت میں شامل ہونے کے بپتسمہ کے وسیلہ سے ہم اس کے ساتھ دفن ہوئے, تاکہ جس طرح مسیح باپ کے جلال کے وسیلہ سے مردوں میں سے زندہ کیا گیا اسی طرح ہم بھی نئی زندگی میں چلیں. سو کیا ہوتا ہے کہ جب بیپٹزم ہوتا ہے تو جب پاسٹر صاحب کے ساتھ آپ کھڑے ہوتے ہیں تو آپ نے جب توبہ کر لی تو آپ کا جو اندر کا جو پرانا گناہ ہے, آپ کی جو گناہ آلود نیچر ہے وہ مر جاتی ہے. ٹھیک ہے. پرانا ایڈون مر گیا. ٹھیک ہے. پرانی بہن نجمہ مر گئی, پرانے اسلم صاحب مر گئے. ٹھیک ہے. پرانا تحسین مر گیا, جو گناہ والا تحسین تھا وہ مر گیا. اور کیا ہے کہ جب
جیسے جب کوئی مر جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ مردے کو کیا کیا جاتا ہے؟ دفن کیا جاتا ہے. اور یہی پالوس کہہ رہا ہے کہ جب آپ کو پانی اس طرح پکڑ کے تو پانی میں لے کر جایا جاتا ہے تو کیا ہے کہ آپ مسیح کے ساتھ مر گئے. وہ کس چیز کا نشان ہے؟ مسیح کو جب ان کی ڈیتھ ہوئی تھی تو کہاں پہ کیا گیا تھا؟ ان کو قبر میں ڈالا گیا. تو جب آپ پانی میں جاتے ہیں وہ اس کو نیوٹرلائز کرتا ہے, وہ ایکولائز کرتا ہے کس چیز کو, کہ جس طرح مسیح کو قبر میں رکھا گیا. آپ کا توبہ کرنا مسیح کی صلیب پر مرنے کے مترادف ہے, آپ کا پانی میں جانا مسیح کے دفن ہونے کے مترادف ہے, اور آپ کا پانی میں سے باہر نکلنا جو ہے وہ یسوع مسیح کے جی اٹھنے سے مترادف ہے, ریزریکشن ڈے کے مترادف ہے, جب یسوع مسیح زندہ ہو گئے. ٹھیک ہے, کیا جب ہمارا بپتسمہ بچپن میں ہوا کیا ہمارے ساتھ ویسے ہوا؟ نہیں ہوا. دیٹ مینس کہ ہم نے وہ نشان ابھی تک پورا نہیں کیا. تو ایک شخص جب مر جاتا ہے اور اس کے بعد زندہ ہو جاتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے؟ نئے سرے سے کیا ہو جاتا ہے؟ پیدا ہو جاتا ہے. نئے سرے سے پیدا ہونا یہ کہ جب ہم مر جاتے ہیں تو پھر ہمیں نئے سرے سے ہی پیدا ہوتے ہیں, پرانے والے ہم پیدا نہیں ہوتے. تو یسوع نے کیا کہا تھا کہ جب تک تو پانی سے اور روح سے پیدا نہ ہو. پانی سے کب پیدا ہوئے؟ جب ہم بچے تھے اپنے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے. اور روح سے کیسے پیدا ہوں گے؟ جب ہم پانی کے بپتسمہ میں پیدا ہوں گے. ٹھیک ہے, اور جب ہم پانی میں سے نکلیں گے تو ہم پھر نئے سرے سے پیدا ہو جائیں گے. اور جب ہم بپتسمہ پا لیں گے تو ہمیں ایک چیز انعام میں ملے گی. وہ کیا ہے؟ میرے ساتھ دیکھیں اعمال کی کتاب, اس کا ہم 3 باب دیکھیں گے. اور اس کی 38ویں آیت دیکھیں گے. 38 ورس, بک آف ایکٹس چیپٹر 3 ورس 30, چیپٹر 2 ورس 38. 3 یا 2 دوسرا باب. پترس نے ان سے کہا کہ توبہ کر اور تم میں سے ہر ایک اپنے گناہوں کی معافی کے لیے یسوع مسیح کے نام پر بپتسمہ لے تو تم روح القدس انعام میں. بپتسمہ کس چیز کے لیے؟ گناہوں کی معافی کے لیے. دیٹ مینس کہ اگر ہم نے بپتسمہ نہیں لیا تو ہم نے گناہوں کی بھی ہماری معافی, اور اگر ہماری گناہوں کی معافی نہیں ہوئی تو اسی لیے یسوع نے کہا تھا کہ تم بادشاہی میں نہیں جا سکو گے. کیونکہ بائبل میں لکھا ہے کہ خدا پاک ہے اور وہ بدی کو دیکھ سکتا ہے کہ نہیں دیکھ سکتا. تو اگر ہمارے اندر بدی ہوئی تو خدا ہمیں کیا کہے گا؟ میری آنکھوں کے سامنے سے دور ہو جاؤ. And that will be a bad situation. کیوں؟ خدا سے جو دوری ہے وہ it's not a good thing. کیونکہ جب اس دن خدا ہم سے کہے گا نا کہ دور ہو جاؤ تو that would mean hell. ٹھیک ہے, that would literally mean fire and hell. تو بہتر یہی ہے کہ ہم ابھی فیصلہ کر لیں, ابھی ہم اپنی زندگیاں خدا کو دے دیں. بپتسمہ توبہ کے لیے, بپتسمہ کے لیے آپ سب کو کیا ہے کہ 10,000 پاؤنڈ جو ہے نا وہ ڈپازٹ جمع کرانا پڑے گا. پھر میں آپ کو بیپٹزم دے سکتا ہوں. کون کون پیسے جمع کرا سکتا ہے؟ کس کے پاس ہیں؟ اگر پیسے جمع کروانے ہوتے, آپ کو پتہ ہے کہ دنیا میں لوگ جب کسی کو کہیں نا کہ اپنے پیسے لگنے تو لائنیں لگ جاتی ہیں. لیکن جب کوئی چیز فری میں ہوتی ہے نا لوگ کہتے ہیں ضروری دیر مسٹ بی اے کیچ, ضروری کوئی پیڑی چیز ہے. اور بائبل میں لکھا ہے کہ نجات پانے والوں کے لیے خدا کی خوشخبری ہے صلیب کا پیغام, لیکن ہلاک ہونے والوں کے لیے بیوقوفی ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ یہ مفت ہے. That's why it's so difficult because people do not believe in that. لوگ کہتے ہیں کہ کیسے ہو سکتا ہے, لیکن کتنی عظیم بات ہے کہ یسوع نے وہ ہمیں مفت دے دی. تو اگر مفت دیا ہے تو پھر لتر کتنے زیادہ پڑیں گے یہ دیکھیں. ہماری جو ڈنڈا پریڈ ہوگی وہ کتنے زیادہ ہوگی, ہوئے گی کہ نہیں؟ یسوع کہ جو میں تمہیں مفت دیتا ہے تسی پھر بھی نہیں لے آتے, پھر تے مطلب زیادتی ہے نا. ایک بندے نے مطلب ترلے کر لی, اس نے کہا یہ میں نے اپنی جان بھی دے دی. ہم نے بھی کہا نا کہ تو نے اپنی جان دے کر میری زندگی بچائی. اس نے تو سارا کچھ ہی کر دیا, کل بھی کھا لے, انہیں کوڑے بھی کھائے, منہ تے تھک بھی دیتا, سارے نے سارا کچھ ہی ہوا. پھر بھی اگر ہم نہ کریں توبہ, ہم نہ کریں بیپٹزم لیں, ہم پھر بھی اگر ہم خدا کے ساتھ نہ چلیں تو کتنا زیادہ افسوس ہے ہماری زندگی میں, کتنی بری بات ہے. اور اسپیشلی یہ ہے کہ ہم تو یعنی کہ بچپن سے یہ چیز سنتے آ رہے ہیں. غیر قوموں کو دیکھیں, مسلمان جو ہیں, میرا باپ مسلمان تھا, اس نے اسلام کو چھوڑا اور اس نے مسیح کو قبول کیا. ٹھیک,
اگر آپ مسلمانوں کو دیکھیں ان کو کتنے لوگوں نے جا کر انجیل سنائی ہے کبھی؟ ان کے پاس تو مسلم جو لوگ ہیں وہ تو بائبل کو ہاتھ نہیں لگاتے کیونکہ ان کے مولویوں نے منع کیا ہوا ہے کہ یہ کرپٹ بک ہے، جو پڑھے گا وہ جہنم میں چلا جائے گا۔ شیطان نے کتنا زیادہ ان کے لیے رکاوٹ بنا دیا۔ ہندوؤں کو دیکھ لیں، سکھوں کو دیکھ لیں، اور ہمارے لیے کتنا زیادہ پریویلیج ہے کہ ہم ڈیلی پڑھتے ہیں بائبل، یا پڑھ سکتے ہیں، اگر نہیں پڑھتے ہمارے پاس ہے۔ ہم میں سے کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے جہاں پہ بیٹھا ہوا جو اگر بائبل پڑھنا چاہے اس کے گھر والے اس کو تھریٹن کریں گے اس کے لیے کہ تو کیوں پڑھ رہے ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ میرے ڈیڈ جب وہ مسلم تھے تو وہ ینگ پرسن تھے، تو وہ بائبل پڑھ کے تو وہ کیا کرتے تھے، جوتوں والے ڈبے میں چھپاتے تھے، خالی ڈبہ تھا جوتوں کا، تو اس میں پریٹینڈ کیا ہوتا کہ میری جوتی ہے بستر کے نیچے۔ جان کا خوف تھا، تو اس کو پتا تھا کہ جب یہ کسی نے دیکھ لیا تو پھر گیا۔ لیکن بائبل سے عشق بھی تھا کیونکہ اس میں زندگی کی باتیں ہیں۔ ہمیں یہ نشہ ہے، جو پڑھ لے اس کو ایک دفعہ وہ پھر پڑھتا ہی رہتا ہے، اس کو خوشی ملتی۔ وہ غیر قوم کا شخص تھا، گناہ میں تھا، اسلام کی بدی میں تھا، اسلام کے اندھیرے میں تھا، اس کی آنکھوں پر ابلیس کی پٹی تھی، وہ یسوع کو جو ہے خدا نہیں مانتا تھا، کرسچن لوگوں کے ساتھ کھانا پینا حرام سمجھتا تھا۔ لیکن کیا ہوا کہ جب اس نے بائبل پڑھنی شروع کی تو اس کی زندگی میں تبدیلی آئی، اور وہ اس نے اپنی جان کو رسک میں ڈال دیا۔ کیسی عجیب بات ہے کہ کیسا خدا کا کلام ہے، اس میں کیسی سچی اور زندگی کی بات ہے۔ اور پھر کیا ہوا کہ ایک دن آیا کہ he decided and he said کہ no, this is the time, I will have to take this step۔ اور مجھے یاد ہے کہ وہ ہمیں بتایا کرتے تھے، ابھی تو وہ خداوند کے ساتھ ہیں، کہ کس طرح ان کو پھر بھاگنا پڑا، کس طرح ان کو اپنی جان بچانی پڑی، کس طرح میرے دادا جی نے ان پر فائر کیے ان کو مارنے کے لیے۔ he could have lost his life، اور وہ کس نے میرے دادے کا ہاتھ جو ہے وہ سائڈ پہ کیا۔ یہ سب خدا کا پلان تھا، میرے تائے نے کیا، لیکن میرے تائے کے ہاتھ کو کس نے جو پوش کیا؟ کسی فرشتے نے کیا ہوگا، یسوع نے وہ جان بچائی۔ ٹھیک ہے، he could have died، اگر وہ میرے باپ کی ادھر ڈیتھ ہو جاتی تو شہید ہو جاتا، اور میں ادھر آج آپ کے سامنے نہ کھڑا ہوتا۔ خدا کا یہ پلان ہے، ہماری زندگیوں میں بھی خدا کے پلانز ہیں، اور اس پلان کو اگر کوئی بھی چیز روک سکتی ہے وہ آپ خود ہیں۔ ٹھیک ہے، ابلیس خود آ کے نہیں ہمیں روکے گا، ابلیس ہمیں یوز کرے گا کہ ہم خدا کے پلان کے راستے میں کھڑے ہوں۔ ٹھیک ہے، ابلیس کا کام ہے شہد لگانا، مکھی کا کام آپ ہی، ہم وہ مکھی ہیں، ہم وہ جا کے شہد دیتے بیٹھ جاتے ہیں۔ ابلیس ہمیں یوز کرتا ہے کہ ہم اپنی راہ میں خود رکاوٹ پیدا کرتے ہیں، اور ابلیس کے پلان کو فیل کرنے میں اگر کوئی کھڑا ہوگا تو وہ ہم خود ہو سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ فیصلہ ہمیں کرنا ہے کہ ہم نئے سرے سے پیدا ہوں گے۔ اور ایک اور چیز میں آپ کو بتا دوں کہ جب تک ہم اگر نئے سرے سے پیدا نہیں ہو سکتے تو ہم ہولی کمیونین میں بھی شامل نہیں ہو سکتے۔ میں یہ گناہ گار نہیں بن سکتا کہ میں آپ کو گناہ کی حالت میں ہولی کمیونین دوں، اس کا ایک نقصان بھی ہے۔ میرے ساتھ دیکھیں کرنتھیوں کے خط میں، کیونکہ میں آپ سے پیار کرتا ہوں اس لیے میں آپ کو گناہ کی حالت میں ہولی کمیونین نہیں دے سکتا۔ کرنتھیوں کا خط اس کا 11واں باب ہم دیکھیں گے، پہلا کرنتھیوں، اور اس کی 23ویں آیت میں پڑھوں گا، اور اس کے بعد ہم اگر اپنا اقرار کرنا چاہیں تو کر لیں، اور پھر اس کے بعد ہم ہولی کمیونین میں شامل ہوں گے، اور اس کے بعد پھر ہم اس کو فنش کریں گے۔ 23ویں آیت میں لکھا ہے کرنتھیوں کے خط میں 11ویں باب کی، کیونکہ یہ بات مجھے خداوند سے پہنچی اور میں نے تم کو بھی پہنچا دی کہ خداوند یسوع مسیح نے جس رات وہ پکڑایا گیا روٹی لی اور شکر کر کے توڑی اور کہا یہ میرا بدن ہے جو تمہارے لیے ہے، میری یادگاری کے لیے ایسے ہی کیا کرو۔ تو اب ہم کیا کریں گے؟ اس روٹی کو لیں گے، کیوں؟ کیونکہ کلام میں لکھا ہے یسوع نے کیا کیا؟ روٹی لی اور اس نے کیا کیا؟ توڑی۔ سو ہم یہ جو روٹی ہے یہ یسوع کا بدن ہے، اور ہمیں کیوں حکم دیا کہ روٹی توڑو؟ کیونکہ جو یسوع کا بدن توڑا گیا تھا وہ کس کی وجہ سے توڑا گیا تھا؟ میری اور آپ کی وجہ سے۔ اور جب ہم اس کو توڑتے ہیں تو یہ ہم ثابت کرتے ہیں کہ I am the one who is nailing Jesus on the cross, I am the one who is breaking him, I am the one who is killing Jesus۔ میں جو تھا میری وجہ سے وہ مارا گیا۔ یسوع نے کوئی قصور نہیں سے کیا تھا نا، یسوع بیچارے نے کچھ بھی نہیں سے کیا تھا، لیکن ہماری وجہ سے ہی ہوتا نا۔ سو جب میں روٹی توڑوں گا دیٹ مینس کہ تحسین نے یسوع کو توڑا تھا۔ ٹھیک ہے، سو روٹی توڑی
اور شکر کر کے اس نے اپنے شاگردوں کو دی. سو میری یادگاری کے لیے یہی کیا کرو. سو ہم اس کو توڑ کے خداوند کے سامنے پیش کرتے ہیں. اور پھر لکھا ہے اسی طرح اس نے کھانے کے بعد پیالہ بھی لیا اور کہا کہ یہ پیالہ میرے خون میں کیا ہے؟ نیا عہد ہے. جب کبھی پیو میری یادگاری کے لیے کیا کرو. آمین. سو کیا کریں گے؟ ہم اس وائن کو لیں گے اور اس پیالے میں ڈالیں گے. اور وائن کس چیز کا نشان ہے؟ یہ مسیح کے خون کا نشان ہے. ٹھیک ہے. سو میری یادگاری کے لیے یہی کیا کرو. تو ہم نے یہی کیا ابھی کہ خداوند کی یادگاری میں جس طرح وائن ڈلی گی دیٹ مینس اس کا خون بھی ہمارے لیے ڈال دیا گیا. ٹھیک ہے. لیکن اب اس میں شامل کون ہو سکتا ہے؟ دیکھیں کیونکہ جب کبھی تم یہ روٹی کھاتے اور اس پیالے میں سے پیتے ہو تو خداوند کی موت کا اظہار کرتے ہو جب تک کہ وہ نہ آئے. اب کیا کہہ رہے ہیں؟ اس واسطے جو کوئی نامناسب طور پر خداوند کی روٹی کھائے اور اس کے پیالے میں سے پیے وہ خداوند اور اس کے بدن اور خون کے بارے میں کیا ہوگا؟ تو آپ قصوروار بننا چاہتے ہیں آج؟ اس کے دو حل ہیں آپ کے پاس. ایک حل یہ ہے کہ آج توبہ کر لیں, نئے سرے سے پیدا ہو جائیں اور پھر اس میں شامل ہو جائیں. دوسرا حل یہ ہے کہ آپ بیٹھے رہے اور نہ شامل ہو. لیکن یہ بھی بری بات ہے کہ ہم کیوں بیٹھے رہے اور نہ شامل ہو؟ کیوں نہ ہم توبہ کر کے خداوند کو قبول کر لیں اور اس میں شامل ہو جائیں اور بپتسمہ جو ہے ہم لے لیں. کیونکہ لکھا ہے کہ اس واسطے جو کوئی نامناسب طور پر خداوند کی روٹی کھائے اور اس کے پیالے میں سے پیے وہ خداوند کے بدن اور خون کے بارے میں قصوروار ہوگا. بس آدمی اپنے آپ کو یعنی آدمی اور عورت دونوں اپنے آپ کو آزما لے اور اسی طرح اس روٹی میں سے کھائے اور اس وقت اس پیالے میں سے پیے. کیونکہ جو کھاتے پیتے وہ خدا کے بدن کو نہ پہچانے وہ اس کھانے پینے سے سزا پائے گا. اسی سبب سے تم میں سے بتیرے کمزور اور بیمار اور بہت سے سو بھی گئے. اگر ہم اپنے آپ کو جانچتے تو سزا دیٹ مینس کہ اگر ہم غیر مناسب طور پر ہولی کمیونین لیتے ہیں, توبہ بپتسمہ کے بغیر ہولی کمیونین لیتے ہیں, تو ہماری زندگی میں الٹا اس کا نقصان ہو سکتا ہے. بیماری, کمزوری, موت آ سکتی ہے. So the best thing is to give your life to Jesus, repent and believe, baptize and then be part of that. ٹھیک ہے. اور نجات ہم یسوع مسیح پر ایمان لانے کے باعث ہم پا جاتے ہیں. تو اس کے بعد آپ شامل ہو سکتے ہیں. پھر بپتسمہ جو ہے آپ اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کر سکتے ہیں. کیونکہ رومیو کے خط میں آخری چیز میں آپ کو بتاؤں گا, بائبل میں کیا لکھا ہے کہ جس عورت کا شوہر موجود ہے وہ اپنے شوہر کے جیتے جی دوسرے کی نہیں ہو سکتی. کیونکہ اگر وہ ہوئی تو کیا کہلائے گی؟ وہ زناکار. لیکن اگر اس کا وہ شوہر مر جائے تو پھر وہ دوسرے شوہر کی ہو سکتی ہے. وہ عورت جو ہے وہ کلیسیا ہے. جب تک ہم گناہ میں زندہ ہیں, ہم نے توبہ کر کے بپتسمہ یعنی کہ مرے نہیں ہیں ہم, تب تک ہم اس دوسرے کے ہیں. تو اگر ہم ہولی کمیونین لیتے ہیں تو ہم دوسرے شوہر کے زندے جیتے جی ہم یسوع کو اپنا شوہر بنا رہے ہیں, تو وہ ہم پھر زناکار کہلائیں گے. لیکن جب ہم توبہ کر کے بپتسمہ لیتے ہیں تو ہمارا پرانا شوہر یعنی ہماری گناہ آلود نیچر ہے وہ مر گئی ہے. اب ہم دوسرے کے ہو سکتے ہیں اور ہولی کمیونین لے سکتے ہیں. سو جنہوں نے تو جوانی میں توبہ کر کے بپتسمہ لی ہے وہ ہولی کمیونین ہم لے سکیں گے. جنہوں نے نہیں لیا, آپ آج توبہ کریں تو پھر آج آپ خدا کی میز پر آ سکیں گے. لیکن اگر آپ نہیں کریں گے تو پھر میں آپ سے گزارش یہی کروں گا کہ آپ نہ شامل ہوں, کیونکہ اس میں آپ کا نقصان ہے. لیکن اس کے لیے آپ پھر خداوند سے وعدہ کریں کہ میں خداوند کی حضوری میں بیپٹزم لوں گا. ہو سکتا ہے آپ کو کبھی کسی نے یہ چیز ایسے نہ بتائی, لیکن دس از دا ریئلٹی. چلیں ٹھیک ہے.